موضوع الدرس في فضيلة الاستقامة على الدين السورة فصلت تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة. قال مجاهد والسدي وزيد بن أسلم ابنه يعني عند الموت قائلين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے توحید کا اقرار کیا پھر اس پہ جمے رہے موت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنایا، یعنی زندہ بھی توحید پہ رہے اور موت بھی توحید پہ آئی، تو ان پر اللہ اپنے فرشتوں کو اتارتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پہ اتارے جاتے ہیں فرشتے. کس وقت؟ اب مفسر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ حضرت مجاہد، حضرت سدی اور زید بن اسلم اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ یعنی موت کے وقت اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں. جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کے وقت اللہ پاک ان فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے آ کے ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. اللہ تخافوا قال مجاہد و اکرم زید بن اے مما تقدمون علیہ من امر الاخرہ. وہ فرشتے ان کو آگے کہتے ہیں کہ تمہارے آگے جو آخرت کے احوال پیش آنے والے ہیں، غم نہ کرو، ڈر نہ کرو. ولا تحزنوا اي لا ما خلفتموه من امر الدنيا من ولد واهل ومال او دين منا نخلفكم فيه. اور تم اپنے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہو ان کا بھی غم نہ کرو. من امر، کیونکہ جو کچھ تم نے دنیا میں اپنی اولاد چھوڑی، اپنا اہل و عیال چھوڑا ہے یا دین چھوڑا ہے، اس میں بھی ہم تمہارے خلیفہ ہیں، ان کی حفاظت کریں گے، مدد کریں گے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ، مبارک ہو تمہیں اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے. فَيَبَشِّرُونَهُمْ بِذِهَابِ الشَّرِّ وَحُصُولِ الْخَيْرِ، یعنی موت کے وقت فرشتے آ کے ان کو خیر کا حصول اور شر سے بچنے کی مبارک دیتی ہیں کہ تم ہر قسم کے شر سے بچ گئے اور ہر قسم کی خیر تمہارے لیے ہے. وَهَذَا كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لِرُوحِ الْمُؤْمِنِ اخْرِجِي. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے جو حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمائی ہے، ان الملائکہ، اللہ کے فرشتے آ کے روح المؤمن، مومن کی روح کو خطاب کرتے ہیں. اخرجی ایتها الروح الطیبۃ فی الجسد الطیب كنت تعمرینه اخرجی الى روح وریحان ورب غیر غضبان.
مومن کی روح کو کہتے ہیں کہ اے روح، اے پاکیزہ روح، پاک جسد میں جس نے تم نے اس جسد کو ہمیشہ معمور رکھا ہے، اب نکلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رو اور ریحان، یعنی وہاں تمہارے لیے رحمت بھی ہے، تمہارے لیے آسائش بھی ہے، اور رب غیر غضبان، اور اپنے رب کے دربار میں چلیں جو تم پہ ناراض بھی نہیں۔ وقیل ان الملائکۃ تنزل علیہم یوم خروجہم من قبورہم، اور مفسر فرماتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت آتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ بندے جب مومن قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت فرشتے آ کے ان کو تسلی دیں گے۔ حقاہ ابن جریر باسم السدی وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابو زرعہ قال حدثنا عبد السلام بن طاہر قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال سمعت ثابتا قرأ سورۃ حامیم السجدہ حتى بلغ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فوقف فقال بلغنا ان العبد المؤمن يبعث الله تعالى من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن۔ اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت ثابت سے سنا ہے کہ انہوں نے سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، اور جب اس آیت مبارک پہ پہنچے تو ٹھہرے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ جب مومن بندہ مرنے کے بعد قبر سے کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو اس کے ساتھ تھے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ فرشتے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے ہیں وہ قبر سے نکلنے کے بعد بھی آ جائیں گے اور کہیں گے اس کو کوئی ڈر نہ کرو، کوئی غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ قال فيؤمن من الله تعالى خوفه ويقر عينه فما عزيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارک و تعالی۔ اب مسلمان کو جب اللہ کے فرشتے آ کے خوشخبری دیں گے تو اب وہ خوف سے امن میں آ جائے گا اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، مطمئن ہو جائے گا۔ اس دن جب اتنا بڑا خوف ہوگا، اتنی بڑی دہشت ہوگی، اتنی بڑی عظمت ہوگی، لیکن اس مومن کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، راحت ہوگی۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ ان کو اس دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ روایات میں موجود ہے کہ قیامت کا دن بڑا شدید ہوگا، بڑا سخت ہوگا، اور قیامت کا دن جو ہے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ ان یوما عند ربہ کألف سنۃ مما تعدون، 1000، لیکن مومن کے لیے ایسے گزر جائے گا جیسے ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت آتا ہے، اتنا محسوس ہوگا۔ کیونکہ جب خوشی ہے، راحت ہے، تو پھر وقت گزرتے تو پتہ ہی نہیں لگتا نا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے لما کان یعمل فی الدنیا، اور چونکہ وہ دنیا میں اچھے کام کرتا رہا تو اب بدلہ بھی اچھا مل رہا ہے۔ وقال زید مبشر عند موته وفي قبره وحين يبعث، رواه بألفاظ قوله وقال كل جدا وهو الواقع۔ حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ اس کو موت کے وقت بھی آگے بشارت دیں گے، اور قبر سے جب کھڑا ہوگا بشارت دیں گے، اور اس کے بعد قبر کے اندر بھی اس کو بشارت دیں گے۔ تو یہ سارے مفسر کہتا ہے یہ قول سب سے بہتر ہے، کیونکہ سارے قول جمع ہو گئے کہ ایمان والے کے لیے موت کے وقت بھی مبارک، اور قبر کے اندر بھی راحت و مبارک، اور کھڑے ہونے کے وقت میں بھی مبارک، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ بہرحال انسان ہر وقت اپنے اللہ سے مانگتا رہے، اور سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ جب موت کی گھڑی آئے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
حضور پاک نے فرمایا جس کا آخر کلام کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ، گویا جنت میں داخل ہو گیا، مانا فوراً داخل ہو یا وقت پہ ہو لیکن جنت میں داخل ہوگا۔ آج ہمارے وہ دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، قاری عبد الملک صاحب ان کے بھائی تھے قاری خلیل، وہ فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے بھی ابھی بتایا ہے اللہ کے بندوں نے، یہ پورا خاندان جو ہے نا، ان کے والد سے لے کر ان کے چھوٹے سارے یہ سب ہمارے مدرسے میں پڑھے۔ ان کے والد کی ہمارے والد سے بیعت تھی، اور اللہ کی شان ہے، بس اللہ نے پھر اس کو ایسا بدلا نہ کہ ساری خاندان، ساری اولاد، سب قاری ماشاءاللہ ساری ایک سے ایک، اور اللہ کا فضل ہے، کسی نے کراچی میں مدرسہ بنایا، کسی نے کہیں بنایا، یہ سب سے پہلے پڑھے بھی ہمارے یہاں ہیں، اور پورا بچپن بھی ان کا ہمارے گھر میں گزرا ہے، یعنی بچوں کی طرح وہاں رہتے تھے، تو بڑے اچھے ساتھی تھے۔ لیکن موت تو برحق ہے، بس اللہ کرے کہ خاتمہ ایمان پہ، لیکن موت تو نہ ٹل سکتی ہے، نہ آگے ہو سکتی ہے، نہ پیچھے ہو سکتی، نہ دعا سے کوئی افاقہ ہو سکے، صرف یہ ہے کہ راحت کے ساتھ زندگی گزرے اور خاتمہ ایمان پہ۔ یہ بڑی چیز ہے کہ انسان کی موت آئے تو ایمان پہ آئے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے جتنے بھی دوست ساتھی، اللہ نے ایسی ایسی موت نصیب کی ہے کہ آدمی حیران ہو۔ اور سب اس منزل کی طرف چل گئے ہیں، ہم لوگ انتظار میں ہیں، اپنا اپنا وقت آئے گا اور وقت آ جائے گا، پھر وہ کسی کے لیے رکتا تو نہیں ہے نا۔ لیکن الحمدللہ ہمارے دوست قاری حماد اللہ صاحب تھے، سجدے میں روح نکلی۔ مولانا ضیاء القاسمی تھے، حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ، درس ہے، تقریر ہو رہی ہے، وہی دورہ پڑ گیا۔ اور لقمان صاحب تھے، تقریر ہو رہی ہے، وہی دورہ پڑ گیا۔ یعنی پوری زندگی دین کی دعوت میں، تبلیغ میں، توحید میں گزر گئی۔ اور پھر بندے کو کیا چاہیے؟ ایک دوست تھے قاسم میمن تھے، وہ بھی یہاں مکہ میں ماشاءاللہ عمرے کا احرام باندھ کے مدینے میں آئے، صبح کی نماز کے بعد پہنچے تو رکن یمانی کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کے اندر تو مزہ ہے نا جی۔ اچھا یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری جو مسجد اور مدرسہ تھا نا، وہ تو اسی جگہ اب بھی الحمدللہ ہے، والد صاحب کے زمانے میں تو ساتھ جو ہے نا ایک پوری بستی ہے موچی قوم کی۔ وہ قوم تو نہیں ہوتی، موچی تو پیشہ ہے، قوم تو ان بیچاروں کی بھی کوئی اور ہوگی، لیکن وہ موچی موچی کہلاتے۔ وہ مسجد کے بالکل ایسے دیوار بدیوار ہمسائے، والد صاحب ان کو بڑی سختی کرتے ہیں، ڈانٹتے، کبھی کبھی تو اللہ معاف کرے، یعنی کہ روزہ میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا، نماز میں آیا کہ نہیں آیا، تراویح میں آیا ہے کہ نہیں آیا، حاضری لگاتے، نام لکھتے، ایک ایک کا پوچھتے، یہ تو نہیں سکتی۔ اچھا اللہ کی شان دیکھیں کہ، اور بالکل وہ غریب لوگ تھے، دادا یعنی روٹی کھانے والے، کہ صبح ہے تو شام نہیں، شام ہے تو صبح نہیں۔ اچھا کسی نے ہمارے گھر سے لسی لے لی، کسی نے لنگر سے روٹی لے لی، کسی نے مدرسے سے لے لی، اس طرح۔ لیکن ان کی موت ایسی عجیب ہے کہ مرد ہو یا عورت، جب موت آئی تو اس نے سارے کو کہا گواہ ہو جاؤ میرے کلمے کے لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی شان ہے، یعنی وہ قرآن کا ہمسایہ ہونا، مدرسے کا ہمسایہ ہونا، مسجد کا ہمسایہ ہونا، صبح شام قرآن سننا، صبح شام تفسیر سننا، حدیث سننا، اس کے ایسے اثرات آئے۔ اور بعض تو ان کی نوجوان لڑکیاں اور عورتیں فوت ہوئیں تو ہماری والدہ مرحومہ ان کو کہتے تھے بھی اس کی میت لے آؤ، میرے گھر میں پلی ہے، بڑی ہے، تو میں اس کو دیکھ تو لوں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ موت کے بعد ان کا چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوتا۔ اللہ کی شان، اب یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا اکثر ان میں ایسے بھی تھے جن کو والد سے مار مار کے نماز پڑھاتے، بھاگ جاتے، چھپ جاتے، والد صاحب نے پکڑ کے لے آؤ۔ تو لیکن اللہ نے موت، اور پھر ایک نہیں سب کو، یعنی جن جن کو بھی موت آئی ایمان پہ اللہ، یہ بعض اثرات ہوتے ہیں نا جی۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کی جو صحبت ہے نا جی، قرآن و حدیث کی جو برکت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ والد صاحب کے استاد تھے حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں،
قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی ایک کرامت ہوتی تھی، ہم نے دیکھا کہ جس بندے نے بھی ان کی تھوڑی سی خدمت کی نا، کسی نے مٹھیاں بھر دی، کسی نے لوٹا پانی کا بھر کے دے دیا، کسی نے سر میں تیل ڈال دیا، کسی نے کپڑا دھو کے دے، سب کہتے اچھا بھائی اللہ آپ کو حج نصیب کرے۔ فرماتے وہ ضرور حج پہ آیا۔ جو بھی کسی نے ان کی خدمت کی نا، ایسے لوٹا پکڑ کے دے دیا نا پانی کا، اچھا بھائی اللہ آپ کو حج نصیب کرے، وہ حج پہ آ جاتا۔ خدا کی شان، اللہ والوں کی دعائیں ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا جی، علماء حق کے ساتھ تعلق رکھیں، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، اہل توحید کے ساتھ تعلق رکھیں، اہل سنت کے ساتھ تعلق رکھیں، شرک سے بدعات سے بچائیں اپنے آپ کو، ورنہ شرک مشرک اور بدعتی کے لیے بڑا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے کہ جب خاتمے کا وقت ہوگا تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ قول جو ہے نا سب سے بہتر ہے کہ سارے قول آ گئے۔ وَقَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ أي تقول الملائكة المؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياؤكم في الحياة الدنيا نصدقكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله تعالى وكذلك نكون معكم في الآخرة نونس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور نؤمنكم يوم البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم نسلكم إلى جنات النعيم۔ اب فرشتے مومنوں سے کہیں گے جب موت کی وقت آتا ہے، ہم تمہارے دنیا میں بھی ساتھی، نصدقکم ونوفقکم، ہم تمہیں ہمیشہ سیدھا راستے کی ہدایت کرتے رہے، ونحفظکم، اور اللہ کے حکم سے ہم تمہاری حفاظت کرتے رہے، شیطانوں سے دشمنوں سے حفاظت کرتے رہے، اور اسی طرح ہم آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ نُؤْنِسُ مِنْكُمُ الْوَحْشَةَ فِي الْقُبُورِ، اور ہم قبر میں بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہاری وحشت کو دور کرتے رہے۔ وَعِنْدَ النَّفْخَةِ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں نفخہ ہوا تب بھی تمہارے ساتھ۔ وَنُؤْمِنُكُمْ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ، اور جب تم کھڑے ہوگے قیامت والے دن اس وقت بھی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، تمہیں محفوظ رکھیں گے۔ وَنُجَاوِزُ بِكُمْ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ہم تمہیں پل صراط سے بھی گزاریں گے۔ وَنُوصِلُكُمْ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم تمہیں جنت میں بھی پہنچائیں گے، ایسے نہیں چھوڑیں گے راستے میں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا الْأَخِلَّاءُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، قیامت والے دن سب دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، صرف متقین اہل علم کی، علماء کی، اللہ سے ڈرنے والوں کی دوستی قائم ہوگی۔ وہ قیامت میں بھی قائم ہوگی، جو وہ تو اللہ کے لیے ہے نا، اس میں کاروبار تو ہے نہیں۔ باقی دوستیاں وہ تو پہلے تو زندگی میں ختم ہو جاتی ہیں، نہ موت کے بعد ختم ہو گئی، لیکن ایک اہل اللہ جو ہیں تک متقی جو ہیں ان کی دوستی قیامت تک قائم ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا ساتھ جو ہے وہ بھی قیامت تک قائم ہے، اور فرشتے ان کو یہ خوشخبری بھی دیں گے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ أي فِي الْجَنَّةِ مِنْ جَمِيعِ مَا تَخْتَارُونَ مَا تَشْتَهِي الْأَنْفُسُ وَتَقِرُّ بِهِ الْعُيُونُ، یعنی جنت میں ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو، ہر وہ چیز جو تمہارے آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو وہ موجود ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تدعون مانا مہما طلبتم وجدتم وحضر بین ایدیکم کما اخترتم، جو بھی تم مانگو گے، جو بھی چاہو گے فوراً تمہارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، اے ضیافتا و عطاء و انعاما، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے، اس ذات سے جو تمہارے گناہوں کے بخشنے والا ہے۔ من غفور لذنوبکم رحیم بکم رؤوف، اور تم پر مہربانی کرنے والا ہے۔ حیث غفر و ستر و رحم و لطف، کہ دیکھو جس نے تمہارے گناہ بھی معاف کر دیے، تم پہ پردہ بھی ڈال دیا، تم پہ رحم بھی کر دیا، تم پہ لطف بھی فرما دیا۔ اللہم اغفر لنا واسترنا ورحمنا والطف بنا بلطفک القوی۔
وقد ذكر ابن ابي حاتم سوق الجنة عند قوله تعالى ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال حدثنا ابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن ابي شيرين ابي سعيد حدثنا اوزاعي قال حدثني حسان بن عطية عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال ابو هريرة رضي الله عنه اسأل الله ان يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أو فيها سوق؟ قال نعم. فقال نعم أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم عرشه ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة ويوزع لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من ياقوت ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة ويجلس أدناهم وما فيهم دني على قصبان المسك والكافور ما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسن. اس حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فرماتے ہیں سعید ابن المسیب کہ میں حضرت ابو ہریرہ کو ملا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور فرمایا کہ اسأل اللہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں ان یجمع بینی و بینک فی سوق الجنہ کہ اللہ تجھے اور مجھے جنت کی بازار میں اکٹھا کرے. جنت کی نے کہا حیران ہوا, نے کہا جنت میں کوئی بازار ہوگی بھلا؟ انہوں نے کہا ہاں جنت میں بھی بازار ہوگی, ہر چیز ہوگی نا, جنت میں تو ہر نعمت ہوگی نا. وہاں تو ایسی چیز ہے کہ بس بندہ, ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن ایسے دیکھے گا کہ بڑا خوبصورت پرندہ اڑ رہا ہے تو وہ دل میں خواہش کرے گا یار یہ پرندہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, بڑا ہی خوبصورت ہے اور اس کا گوشت بھی معلوم ہوتا ہے بڑا لذیذ ہوگا, تو بس فوراً کباب بن کے آ جائیں گے, کہنا نہیں پڑے گا, صرف تمنا ہوئی آگے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو تمنا ہوگی کہ یار دنیا میں میرے بچے پیدا ہوتے تھے, یہاں بھی ہونے چاہیے, بچہ پیدا ہو جائے, جو چاہے گا نا وہ ملے گا نا. بات تو یہ ہے نا کہ جو تمنا کرے گا وہ ملے گا. تو حیران ہو گئے, انہوں نے کہا بھی جنت میں بازار ہوگی؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے ہاں جنت میں بھی ہوگی. اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ ان اہل فقال نعم, حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں ہوگی. اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے خبر دی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان اہل الجنت اذا دخلوا فیہا, کہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے, اس میں اتریں گے, تو ان کے اعمال کی فضیلت سے وَيُؤْذَنُ لَهُمْ فِي مِقْدَارِ يَوْمِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا, جیسے دنیا میں جمعہ کا ایک دن اتنے وقت اللہ اجازت دیں گے وہ اپنے اللہ کی زیارت کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. اللہم ارزقنا النظر الى وجہک الکریم یا رحیم یا رحیم. اللہم لا تحرمنا النعم ما عندک بذنوب ما عندنا. فرماتے ہیں کہ پھر وہ اللہ کی زیارت کریں گے. یبرز لہم عرشہ, اللہ کا عرش بھی ان کے سامنے ہوگا. ویتبدی لہم فی روضۃ من ریاض الجنہ, اور اللہ اپنا دیدار کرائیں گے جنت کے باغوں میں سے باغ میں. وَيُوزَعُ لَهُمْ, اور ان مومنین کے لیے ممبر رکھے جائیں گے. بعض ممبر نور سے ہوں گے, بعض ممبر موتیوں کے بنے ہوں گے, بعض ممبر یاقوت کے بنے ہوں گے, بعض ممبر زبرجد کے بنے ہوں گے, بعض ممبر سونے کے اور بعض چاندی کے بنے ہوں گے. وَيَسْعَدْنَاهُمْ وَمَا فِيهِمْ دَنِي, چھوٹا بڑا سب کو اللہ ممبر دیں گے, وہاں کوئی چھوٹا نہیں ہوگا, کوئی حقیر نہیں ہوگا. عَلَىٰ قُصْبَانِ الْمِسْكِ وَالْكَافُورِ, وہاں مسک و کافور کے ٹیلے ہوں گے, ان پر یہ ممبر ہوں گے.
ما يرون ان اصحاب الكراسي بافضل منهم مجلسا، اور وہ یہ نہیں دل میں کبھی خیال آئے گا کہ یہ ہم سے افضل ہے. کیوں؟ حقد تو ہوگا ہی نہیں نا، حسد تو ہوگا نہیں. یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، یار یہ مجھ سے اونچا ہو گیا، اس کا گھر یار بڑا مجھ سے بڑا اچھا ہے، یار اس کی تو گاڑی بڑی اچھی. یہ تو دنیا میں حسد ہے نا، قیامت میں حسد تو ہوگا نہیں. اللہ جو نعمت جس کو دے گا سب خوش ہوں گے، کہیں گے ماشاء اللہ مبارک ہو بھائی، مبارک ہو بھی مبارک. قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهَلْ نَرَى رَبَّنَا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ قال نعم. حضور نے فرمایا ہاں بالکل دیکھو گے. دنیا میں زیارت نہیں ہوگی لیکن آخرت میں زیارت ہوگی. هل تمارون فی رؤیت الشمس والقمر لیلۃ البدر. حضور نے فرمایا جب سورج نکلا ہوا ہو اس کے دیکھنے میں کوئی شک ہے؟ کیا شک؟ اگر 14ویں کا چاند ہو تو کوئی شک ہونے کی حضرت 14ویں کے چاند. فرمایا اسی طرح تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا، تم صحیح اللہ کی زیارت کرو. قلنا لا. قال وكذلك لا تضمعون في رؤية ربكم تعالى. تم اپنے رب کی رؤیت میں بھی شک نہیں کرو گے. ولا يبقى في ذلك المجلس احد الا حاضره الله محاضرة. کوئی نہیں ہوگا. انه ليقول للرجل منهم يا فلان ابن فلان اتذكر يوم عملت كذا وكذا، يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول اي ربي افلم تغفر لي، فيقول بلى فبالساعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فقال فبينما هم على ذلك غشيتهم صحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مصريه شيئا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں سے باتیں بھی فرمائیں گے اور بندوں کو یاد بھی دلائیں گے. فلان ابن فلان تم نے فلاں دن فلاں کام کیا تھا. اللہ میاں کیا تو تھا، آپ نے مجھے بخش دیا ہے. اللہ فرمائے گا بخش تو تمہیں دیا ہے نا، بخشتا تو تم یہاں آتے. تو ایسے باتیں ہو رہی ہوں گی کہ اوپر سے بادل آئیں گے اور ان بادلوں سے پانی کے بجائے ایسی خوشبو برسے گی کہ اس جیسی کبھی خوشبو نہیں آئی. قال ثم يقول ربنا اترجل قوم الى ما اتدك من الكرامه خذوا ما اشتهيتم. اس کے بعد اللہ حکم دیں گے کہ مومن اٹھو، چلو اپنی منزلوں میں چلو، دیکھو میں نے کیا کیا تمہارے لیے نعمتیں تیار کی ہیں. قال فتاتی سوقا قد حفت به الملائکہ. ان کو پھر ایک جنت کی بازار میں لایا جائے گا جہاں اللہ کے فرشتے بھرے ہوں گے. فیہا ما لم تنظر العیون الی مثلہ ولم تسمع الاذان ولم یخطر علی القلوب. قال فیحمل لنا ما اشتہینا لیس یباع فیہ شیء ولا یشتری وفی ذلک السوق یلقى اہل الجنت بعضهم ببعض. اب مفسر فرماتی ہیں کہ دیکھیں گے اس بازار میں ایسی چیزیں ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی کے دل و دماغ میں بھی نہیں آئی. کہتے ہیں کہ ہمیں خیال ہوگا وَيَحْمِلُنَا مَشْتَحَيْنَا، جو ہم چاہیں گے اٹھا لیں گے، کوئی بے شرا نہیں. اللہ حکم ہوگا جو چاہو لے دو. وَفِي ذَلِكَ السُّوقُ، اور اسی دن اس منڈی میں سب جنتی ایک دوسرے کو ملاقات بھی ہوگی. قال فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة ويلقى من هو دونه فما فيهم دليل. اور جو اعلیٰ منزل والے ہیں وہ بھی ملیں گے. کوئی نیچی منزل والا ہے اس کے دماغ میں بھی کوئی حسد نہیں ہوگا اور نہ بڑوں کے دماغ میں اس کے لیے کوئی حقارت اور کمزوری ہوگی. وَيَرُوا مَا يَرَى عَلَيْهِمْ لِبَاسٌ بَيْنَ كَذِي آخِرَةِ حَتَّى يَمَسَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُ ذلك لأنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ بندہ جب اپنے دوست کو ملے گا اس میں اعلیٰ لباس ہوگا، ابھی وہ سوچ رہا ہوگا تو اس سے بھی زیادہ بہتر لباس اس کو مل جائے گا. اللہ عطا فرما دیں گے. کیوں؟ کسی کو اللہ نے غم میں تو رکھنا ہی نہیں نا. ثم ننصرف إلى منازلنا فيتلقانا أزواجنا. پھر ہم اپنے گھر میں آئیں گے جنت میں تو وہاں ہماری بیویاں حور العین جو ہیں استقبال کریں گی. فَيَقُلْنَا مَرْحَبًا وَأَهْلًا بِحَبِيبِنَا. وہ استقبال کہیں گی کہ مرحبا ہمارا جو مہربان، لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. اور وہ بیوی، ہم جو بیویاں حیران ہوں گی، وہ کہیں گی جب تم گئے تھے تو اس وقت تو یہ جمال نہیں تھا، آج تو تمہارا جمال ہی اور ہے، حسن ہی اور ہے، خوشبوئیں ہی اور ہیں.
فیقول انا جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارک وتعالی ویحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا. وہ کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آج تو ہم اپنے اللہ کے ساتھ ملے ہیں، اللہ کی زیارت کی ہے، تو پھر یہ حال تو ہونا ہے، یہ چیزیں تو آنی ہیں. وقد رواه الترمذي في صفة الجنة من جامع محمد بن اسماعيل عن هشام بن عمار رواه ابن ماجه عن هشام بن عمار به نحو ثم قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ حدیث غریب یا حدیث ضعیف یہ معنی نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ بس اس حدیث کو چھوڑ دو، یہ بڑا ایک دھوکہ ہے. یاد بعض اوقات یہ ہے کہ ایک فضیلت جنت ہے، اس میں ضعیف ہے، غریب ہے، سب حدیث معتبر. ایک بات یاد رکھو، ایک ہے عقیدہ احکام، ایک ہے فضیلت کعبہ شریف کی فضیلت، مدینہ شریف کی فضیلت، ابو بکر کی فضیلت، عمر عثمان علی اہل بیت کی فضیلت. اس میں اگر کوئی حدیث ضعیف ہے کوئی بات نہیں، تمام محدثین اس کو لیں. ایک بات. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات حدیث بالکل مثلا ضعیف ہے، لیکن خدا کی قدرت یہ ہے کہ تلقی بالقبول، یعنی اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں اس پہ عمل جو ہے وہ مقبول بنا دیا ہے، تو اس عمل کرنے کی وجہ سے اس کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ کبھی کبھی متواتر کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ ترمذی شریف کھولیں نا، لکھے گا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث اس میں غرابت. آگے لکھے گا والعمل علیہ عند اہل العلم، لیکن تمام اہل علم کا عمل اسی حدیث میں. لہذا تلقی بالقبول، اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول، کہ وہ بات یعنی قبول ہو گئی ہے. اچھا اسی طرح ایک حدیث بڑھ کے لا وصیت لوارث، کہ اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. پہلے تو حکم تھا نا کہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں وارث ہیں ان کے لیے بھی وصیت کرو مرتے وقت، لیکن پھر جب حکم آ گیا، میراث کا حکم آ گیا کہ بھئی لڑکے کا 2 حصے ہیں، لڑکی کا 1 حصہ ہے، بیوی کا 8واں حصہ ہے، یہ سارے جب میراث کے فرائض آ گئے تو وہ وصیت جو رشتہ داروں کو کرنی تھی وہ ختم ہو گئی. اچھا اب یہ حدیث سے مبارک حالانکہ ضعیف ہے لیکن تلقی بالقبول ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، آج کل مشکل یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی کے مثلاً ایک آدمی اس مثال کے طور پر کہ بھئی ایک آدمی کہتے ہیں جی رمضان میں تراویح 8 ہے، ایک کہتا ہے 20 ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 20 تراویح کا جو عمل ہے حضرت یعنی حضور کے زمانے میں، حضرت صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 1200 سال تک ہر مسجد میں 20 رکعت تھی. اس میں نعوذ باللہ اللہ ہمیں ضد سے بھی بچائے اور جھگڑے سے بھی بچائے اور انتشار سے بھی بچائے. کسی کو اگر ہمت ہے نا جی کمپیوٹر میں تحقیق کرو، مجھے 1200 سال میں ایک مسجد دکھاؤ جہاں 8 رکعتیں پڑھی جاتی. 1200 سال. اچھا مراکز دین کیا تھے؟ مکہ تھا، مدینہ تھا، کوفہ تھا. دین کے مراکز جو تھے وہ تو بڑے یہی تھے نا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پھر حضرت علی کوفہ چلے گئے، صحابہ 200 صحابہ کوفہ چلے گئے، تو مرکز علم پھر کوفہ بھی بن گیا. اچھا اسی طرح پھر شام ہے، یمن ہے. تو 1200 سال تک کسی ایک مسجد میں، تو اتنی بڑی تلقی بالقبول جب ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا کہ جی حضرت عمر نے کیا اور حضرت عمر نے کیا، اور بھئی حضرت عمر نے کیا، صحابہ نے اجماع کر لیا، بات ختم ہو گئی. کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں. تو اس لیے کبھی کبھی لفظ آ جاتا ہے حدیث غریب، حدیث ضعیف، لیکن والعمل علیہ عند اہل العلم، والعمل علیہ عند اکثر اہل العلم. تو اگر وہ معنی یہ ہے کہ پھر اہل علم کا عمل کیا معنی اگر ضعیف، کیوں ضعیف ہونے کی وجوہات ہوتی ہیں. کبھی ایک حدیث ہے اس میں ایک راوی ضعیف ہے، لیکن وہ اصل متن جو ہے وہ دوسری صحیح حدیث میں موجود ہے. اس سند میں تو ایک راوی ضعیف آ گیا نا،
صحیح الحفظ آ گیا، حافظہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن یہی متن، یہی لفظ دوسری صحیح حدیث کے اندر موجود ہے۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ حدیث مبارک میں ضعف آ گیا، لیکن ایک اور بھی سند ہے، ایک اور بھی سند ہے، ایک اور بھی سند ہے، تو تعدد طرق جو ہے یقوی بعضها بعضا، یعنی جس کی سند زیادہ ہو جائے وہ بھی پھر ایک دوسرے کو طاقت دے دیتے ہیں، اور وہ حدیث بھی درجہ حسن کو پہنچ جاتی۔ ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں، 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 تو چلو ان میں اگر ایک ضعیف ہوگا تو سارے تو نہیں جھوٹ بول رہے نا۔ اسی لیے ہمیشہ آج کل تو ضد ہے نا کہ اگر میرے موافق ہے ٹھیک ہے، ورنہ حدیث ضعیف ہے۔ اچھا، کبھی کبھی تو یہ بھی ہو جاتا ہے، وہ جی ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن بخاری شریف میں نہیں ہے نا۔ جب بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی اس وقت حدیثیں کہاں تھی؟ نہیں، جب بخاری شریف لکھی ہی نہیں گئی تو پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ بخاری شریف تو تھی ہی نہیں۔ تو یہ تو کوئی عقل نہیں ہوتا نا کہ بخاری شریف میں نہیں لیا تو نہیں۔ اللہ کے بندے لاکھوں حدیثیں ہیں جو بخاری شریف میں نہیں۔ اچھا، بعض حدیثیں مسلم شریف میں، بخاری شریف میں نہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں نہیں، بعض سنن میں ہیں سیاہ میں نہیں ہے، سیاہ میں ہیں سنن میں نہیں۔ اچھا، بعض سیاہ میں بھی نہیں، سنن میں بھی نہیں، لیکن مسندات میں ہیں، بعض مسندات میں بھی نہیں، مصنفات میں ہیں، بعض مرسلات میں ہیں۔ تو حدیث کوئی بچوں کا کھیل تھوڑا ہوتا ہے کہ جس کو کہہ دو ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے، بس یہ بات ہے۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں غریب ہے، حدیث میں غرابت ہے لیکن صفت جنت ہے، فضیلت ہے، اس میں کون سی بات ہے؟ وقال الامام محمد حدثنا ابن ابي عدي عن حميد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب لقاء الله احب الله لقاءه، جو اللہ کا لقاء محبوب رکھے اللہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءه، اور جو اللہ کی طرف جانے کو مکروہ سمجھ تو اللہ بھی اس کو نہیں چاہتے ہیں۔ قلنا یا رسول اللہ كلنا نكره الموت، قال الله ليس ذلك كراهية ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير لا تعالى بما هو صائر إليه وليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله تعالى أحب الله لقاءه۔ تو صحابہ نے کہا حضور کہ اللہ کے لقاء کو نہ پسند کرے، ہم تو سارے موت سے ڈرتے ہیں، اگر موت سے نہ بچنا ہو تو پھر ہسپتال میں کون جائے، لاکھوں روپے کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ بچ جائیں، موت نہ آئے، بچ جائیں۔ حضور نے فرمایا تم نے سمجھا نہیں، جب موت کا وقت آئے گا اور مومن کے لیے فرشتے آگے مبارکبادی دیں گے تو بس مومن کہے گا چھوڑو ہر چیز، بس میں اللہ کی طرف جاتا ہوں۔ اس وقت اس کے لیے لقاء اللہ جو ہے وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اسباب ہے، کانٹا لگے گا تکلیف ہوگی، یہ تو فطری بات ہے، اس میں کیا ہے؟ کوئی سی کرے اور دیکھو یار اچھا مولوی ہے، کانٹا لگا تو سی کر رہا ہے، یہ تو فطری بات ہے، انسان ہے۔ قال وان الفاجر او الكافر اذا حضر جاءه بما هو صائر اليه من الشر او ما يلقى من الشر فكره لقاء الله فكره الله لقاءه وهذا حديث صحيح وقد ورد في الصحيح من غير هذا الوجه۔ اور اگر فاجر ہوگا، کافر ہوگا، جب موت کی گھڑی آئے گی اور ملائکۃ العذاب کو دیکھے گا اور اس کو پھر سمجھ بھی آئے گی کہ مجھے اب کہاں جانا ہے، اس وقت وہ کہے گا ہائے مجھے نہ جانا ہو، تو پھر اللہ بھی اس کے لقاء کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث مبارک جو ہے بالکل صحیح ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں کہ جی جب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی شادی ہوئی ہے، پہلی شادی بی بی خدیجہ سے رضی اللہ عنہ، تو اس وقت سرکار دو عالم کی عمر مبارک جو تھی وہ 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال تھی۔
اسی لیے تو علماء اہل سنت کہتے ہیں نا کہ خدا کے بندے، اللہ کے نبی کی شادیاں جو ہیں وہ ہماری طرح نہیں تھیں کہ شہوت کے لیے اور خواہشات کے لیے اور عورت کی تڑپ کے لیے اور جنسی ضرورت کے لیے، تو بات ہی نہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو حضور کسی کنواری لڑکی سے شادی کرتے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے کہ بھئی نکاح جو ہے وہ مومن کے لیے ضروری ہے، تعمیل ہو گئی۔ ورنہ حضور کی تو یہ خواہشات نہیں تھی، یہ صرف اللہ کا ایک نظام تھا کہ اب پہلی شادی جو ہے حضور کی بیوی کی عمر 40 سال ہے اور اس کے 2 خاوند پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور دونوں خاوندوں سے اولاد بھی ہے، یعنی وہ صاحب اولاد ہے، بیوہ ہے اور پھر اولاد ہے۔ اور حضور کا عین شباب ہے، 25 سال عمر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدہ خدیجہ عالی النسب تھی، اللہ نے اس کو قریش میں بڑا مقام دیا تھا، اور بڑی مکے کی اغنا النساء، یعنی مکے کے عورتوں میں سب سے بڑی امیر عورت، تاجر عورت اور بڑے شان والی دبدبے والی عورت تھی، جس کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ تو اس لیے اچھا، اب حضور نے بی بی خدیجہ کے ہوتے ہوئے پھر دوسری شادی ہی نہیں کی۔ اب حضور کی شادی کب ہوئی ہے؟ جب بی بی خدیجہ فوت ہو گئی۔ بی بی خدیجہ جب فوت ہو گئی اور حضور کی عمر 53 سال ہو گئی، یعنی 25 اور 25 50 3، یعنی تقریباً یوں سمجھیں کہ 26 28 سال حضور نے ایک بیوہ کے ساتھ گزارے۔ اچھا، اس کے بعد جو شادی ہے وہ بھی بی بی سودا، وہ بھی بیوہ۔ اس کے بعد جو شادی ہے پھر وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں، وہ بی بی عائشہ ہے۔ اچھا، حضور کی کنواری بیویوں میں تو صرف ایک ہی بی بی ہے کنواری، بی بی عائشہ ہے۔ بابی بی بی سودا ہے، وہ بھی بیوہ ہیں۔ اچھا، بی بی زینب جو ہے مطلقہ ہیں، اور بی بی ام سلمہ جو ہے وہ بھی بیوہ ہیں۔ اسی طرح ماریہ قبطیہ جو ہے وہ تو مقوقس نے ہدیہ بھیجا اور اس کے بعد آپ نے آزاد کر کے اس سے نکاح کیا۔ بی بی صفیہ جو ہے وہ جناب خیبر کی جنگ میں آئی تو آپ نے آزاد کر کے اس کو نکاح کر دیا۔ وہ تو اسباب ہیں، ورنہ حضور کو یہ تو غرض ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بڑی چھوٹی عمر کا شادی کرنا کوئی منع نہیں کہ خامند کی عمر چھوٹی ہے، بیوی کی عمر بڑی ہے، یا بیوی کی عمر چھوٹی ہے، خامند کی عمر بڑی ہے، یہ کوئی بات نہیں۔ ہاں، یہ ظلم ہے جو آج کل آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ 7 سال کی لڑکی ہے، 70 سال کے بوڑھے سے شادی ہو رہی ہے۔ لڑکی کی عمر ہے 7 سال، اور والدین جو ہیں پیسے لے کے لڑکی بیچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھوکا بھی ہوگا، کوئی ذلیل بھی ہوگا، وہ تو کسی اچھے آدمی سے رشتہ کر لو کہ یار میری بچی ہے، جب جوان ہو تم لے لینا، ہمیں روٹی تو دو۔ یہ تو نہیں نا کہ 7 سال کی بچی 70 سال کے بوڑھے کو دے دو۔ اگر کچھ زمین ہے جو بھائیوں نے اپنی کمائی سے خریدی ہے، باپ کے مرنے کے بعد اس میں بہنوں کو حصہ ملے گا؟ بالکل نہیں، بہنیں تمہاری وارث تو نہیں ہیں، اپنے باپ کی وارث ہیں۔ ایک اصولی بات ہے کہ ہر اولاد اپنے باپ کی وارث ہے۔ جب باپ کی جائیداد نہیں تو وہ کیوں وارث ہے؟ تم نے اپنی کمائی سے خریدی ہے، تمہاری ہے۔ اگر وتر پڑھتے ہوئے پہلی رکعت میں بیٹھ گیا، تشہد بھی پڑھ لیا، ٹھیک ہے، پھر دوسری رکعت بھی پڑھیں، پھر بیٹھ کے تشہد پڑھیں، پھر تیسری پڑھیں، سجدہ سہو بھی کریں۔ میری چھوٹی بہن کے ساتھ میرے گھر والی کے چھوٹے بھائی نے دودھ پیا۔ چھوٹی بہن اور تمہارا گھر والی کا چھوٹا بھائی جو ہے
انہوں نے مل کے دودھ پیا، جس کا دودھ پیا وہ ان کی ماں بن گئی ہے، بہن بھائی بن گئے. اور کیا ہے، کوئی اشکال کیا ہے؟ یعنی جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے وہ عورت ماں کے برابر ہے. اب اس عورت کی جتنی اولاد ہے، چاہے دودھ سے پہلے ہے یا دودھ کے بعد ہے، اس کے سب بہن بھائی ہیں. مثلا 2 آدمی ہیں، 2 لڑکے ہیں، ایک لڑکے نے دودھ پیا ہے فاطمہ کا، تو اب فاطمہ کی جتنی اولاد ہے وہ اس دودھ پینے والے کے لیے بہن بھائی ہیں. اچھا جو زید کا دوسرا بھائی ہے جس نے دودھ نہیں پیا اس کے لیے نہیں ہے، اس کا رشتہ ہو سکتا ہے. اگر ہم نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سینہ نہ پھرے کعبے سے، 1 قدم 2 قدم جا کے جگہ پر کر لیں، کوئی منع نہیں. دوران طواف کعبے کو نہ دیکھیں، زمین پہ نظر رکھیں. طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، جیسے نماز میں تواضع ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، اسی طرح طواف میں قطعاً. بلکہ بعض احمد فرماتے ہیں کہ بلا وجہ اگر کعبے کو دیکھتا رہے تو طواف فاسد ہو جاتا ہے. کعبۃ اللہ میں ملتزم کے علاوہ کسی جگہ پر لپٹنے کا حکم نہیں ہے. ملتزم پہ سینہ لگائیں، ہاتھ لمبے کریں، دعا مانگیں، وہ جائز ہے، سنت ہے. اگر صفا مروہ دوڑنے کے بعد ہم نے اپنا حلق کر لیا، دوسرے کا کر لیں، کوئی بات نہیں. ایک دوسرے کا کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں. جب دونوں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لیا، اب تو نکلنا ہے نا احرام سے. اب وہ چاہے نئی حلق کرے، چاہے خود کرو، چاہے ایک دوسرے کا کر دو. استعلام جو ہے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، یہ بھی ایک لوگوں میں عادت بن گئی ہے. بسم اللہ اللہ اکبر تو پہلی دفعہ کہا جاتا ہے جب طواف شروع ہوتا ہے. بسم اللہ تو شروع کرنے میں ہوتی ہے نا. دوبارہ جب آپ کہیں گے تو بس اللہ اکبر وللہ الحمد. اور اگر ہاتھ لگ جائے تو چوم لیں، نہ لگے تو چومنے کی ضرورت نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہ بھی لگے جائز ہے چومنا، کیونکہ یہ اشارہ گویا بوسے کے قائم مقام ہے. تو ہم نے گویا بوسہ تو نہ دیا لیکن اشارہ کیا تو گویا اس کو بھی ہم بوسہ دیں. لیکن راجح قول علماء کے نزدیک یہی ہے کہ ہاتھ لگ جائے بوسہ دیں، نہ لگے بوسہ نہ دیں، بس اشارہ کافی ہے. ہمارے ملک میں میت کے بعد لوگ جو ہیں دائرے بناتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، 7 جمعہ بکرے دی بے، سب ناجائز ہے. بکرے بھی ضائع گئے، ثواب بھی نہیں ہوتا. دیکھو اصولی بات یاد رکھو، ایک مسئلہ سمجھو. ایک آدمی مر گیا، مرنے کے بعد جو اس کی جائیداد ہے وہ وارثوں کی، اب اس کی تو ہے ہی نہیں. اب وارثوں میں کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی معصوم ہے، ان کی اجازت کے بغیر آپ کیسے خرچ کریں گے؟ تو حرام ہے. اچھا تم اپنی طرف سے کرو گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم کوئی 3 یا 7 جمعراتی کی کوئی ضرورت نہیں، کسی دن خیرات کر دو، سارا مہینہ کرتے رہو، کوئی منع نہیں. لیکن یہ جو دن مقرر کرنے ہیں نا جی، 30واں اور پھر 7 جمعرات ہیں، پھر 40واں، یہ مقرر کرنے کا حق صرف اللہ کو ہے کہ وہ جمعہ مقرر کرے، عید الفطر مقرر کرے، عید الاضحیٰ مقرر کرے، حج کے 10 دن مقرر کرے، عرفات کا 9واں دن مقرر کرے، مینا میں 10ویں مقرر کرے. یہ تقرر اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں کہ ہم خود بدعت کرتے رہیں. ایک آدمی کے پاس 8 تولے سونا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے گا، ہر سال دے گا، ایک دفعہ کیوں، ہر سال دے گا. اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد شامل ہوا ہے، دعا شروع کر دے. بس جب امام سلام پھیر دے تو جلدی سے اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم، اپنی 2 تکبیریں پوری کر لیں. لیکن وہ جلدی کیا کرو، یہ نہ ہو کہ میت قبرستان پہنچ جائے اور تم کھڑے رہو اللہ اکبر. تو کس پر اللہ اکبر کر رہے ہو؟
ہمارے لوگ ہیں نا نیت کرتے پڑھتے اتنا دیر لگا دیتے ہیں، امام فاتحہ پڑھ جاتے ہیں ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سنا بدعات حسنات بدعات، تب جب تمہیں لکھنا ہی نہیں آتا چھوڑو جھگڑے کو۔ بدعت ہر بدعت بری ہوتی ہے، وہ جو حسنہ کہہ دیا جاتا ہے بطور لغت کے ایک نئی بات ہے، بدعت بدعت ہے، بدعت بھی کبھی اچھی ہوتی ہے۔ ہم ریاض سے آ رہے تھے، ڈرائیور نے ہمیں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دی، کوئی حرج نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نماز اپنے وقت میں پڑھو، کیونکہ ان کی عادت ہے سب سے پہلے وہ قرآن کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ توقیت ہے، تعیین ہے۔ وہ کہتے ہیں تعیین اشتراک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر میں لیٹ کر دیں، آخر وقت میں پڑھ لیں، جب ظہر سے فارغ ہوں 5-10 منٹ میں عصر شروع ہو جائے گی، عصر بھی پڑھ لو، تو گویا دونوں نمازیں جمع بھی ہو گئیں اور پڑھی بھی تم نے اپنے اپنے وقت میں، ظہر آخر وقت میں اور عصر اول وقت میں۔ باقی ائمہ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک جو ہے ظہر کے وقت میں بھی عصر پڑھ سکتے ہیں، تو پڑھ لیا تو کیا، یہ کوئی کفر اسلام کے مسئلے نہیں ہیں۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو معاف کرو، موقع مل جائے پڑھ لو، اپنا موقع ملے اپنے اپنے وقت پہ پڑھو، کیا اس میں کیا جھگڑا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں۔ اچھا اب مثلا مثال کے طور پہ میں نے خود کئی دفعہ سفر کرنا ہوتا ہے نا جی، بعض اوقات 15 گھنٹے 17 گھنٹے 16 گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو اب وہ خطرہ ہوتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ پھر نماز چلی جائے، کٹھے بھی کر لیتے ہیں، چلو بھائی نماز اللہ رحمت کرے، نماز تو پڑھ لی نا، یہ تو نہیں غم ہوگا نا کہ نماز رہ گئی۔ اچھا کوئی حل نہ ہو جمع کرنے کا تو پھر اپنے وقت میں پڑھتے۔ امام صاحب کی فقہ جو ہے نا بڑی گہری ہے، وہ کہتے ہیں آخر ظہر عصر کو جمع کرتے ہو، مغرب عشاء کو جمع کرتے ہو، فجر کو ظہر کے ساتھ کیوں نہیں اکٹھے کرتے؟ یہ دو نمازیں بھی اکٹھے پڑھ دو نا۔ معنی یہ ہے کہ ظہر عصر کا وقت ملتا ہے، ادھر مغرب عشاء کا وقت بھی ایک دوسرے کے قریب ملتا ہے، تو لہذا ایک کو لیٹ کر لو ایک کو اول پڑھ لو، دونوں نمازیں اپنے وقت میں ہو گئی، جمع بھی ہو گئی۔ وہ بھی خود نہیں کہتے، حدیث ہے، حضور پاک سفر میں تھے، صحابہ نے کہا ظہر یا رسول اللہ، کہ نماز کا وقت آپ نے ہمیں چلو آگے چلو آگے چلو، پھر یاد ہے اور آگے چلو، پھر یاد دیا اور آگے چلو، تو ظہر آپ نے آخری وقت میں پڑھی، پھر عصر آپ نے اول وقت میں۔ کہتے جی کہ ہم گاڑی ہے، یہ ہمارے پاس گلاب ہے، ہم کرائے پہ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ میرا بھائی جیل میں اللہ رہائی عطا فرمائے، وظیفہ جو ہے نا جی سب سے بڑا، اس کو بھی کہیں آپ بھی پڑھیں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک، اور دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ پڑھیں اور پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھیں۔ طواف الوداع عمرے والے کے لیے واجب نہیں ہے، افضل ہے کہ کرے، کیا پتہ پھر زندگی ہوگی تو آئیں گے نا۔ فقہ کے بغیر دین ہے ہی نہیں، اہمیت کیا، لیتفقہوا فی الدین، فقہ نہ ہو تو پھر دین کیا ہے؟ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اگر فقہ ہی نہ ہو تو پھر دین کیا ہوا؟ حرم میں نمازی کے آگے نہ گزرا کریں۔ اگر ہم نے عصر کے بعد طواف کیا ہے، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھیں، کوئی مجبوری ہے پڑھ کے چلے جائیں۔ اگر ہم ایک ہوٹل میں ہیں، اس کا غسل خانہ چھوٹا ہے، اسی پر پاؤں، تو پہلے پانی کھینچ لیا صاف ہو گیا، پھر پاؤں رکھ کے نہا لو، کوئی بات نہیں۔ یہ تو فلش ہے نا، فلش کی ہر چیز چلی گئی، اب تو جگہ صاف ہو گئی، اب چھوٹی ہو یا بڑی ہو کیا مسئلہ ہے؟ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد